یہ تو ہمارا حال ہے. ہم نے سارا کام بچوں پہ ڈال. جاؤ جی نعرے بھی تسی لانے نے تو سبحان اللہ بھی تسی کہنا سانو کی اسی آواں گے روٹی شوٹی کھا کے گئے. میں اس لیے مفتی صاحب اس بات کے گواہ ہیں. میں جب بھی آتا ہوں جنگ میں یا کہیں بھی دنیا میں جاتا ہوں اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ دیکھتا ہوں. بڑے آگے آئے ان کے وہ یہ نام ان کے کام کے کوئی. ابو القاسم الزہراوی یہ وہ مسلمان سائنسدان تھا جس نے سب سے پہلے آپریشن تھیٹر کی بنیاد رکھی ہے. اور آج بھی ویکیپیڈیا ہمیں بتاتا ہے آج بھی آپریشن تھیٹرز میں جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ابو القاسم کے بنائے ہوئے ہیں. اس نقشے پر آج بھی وہ ٹولز موجود ہیں. جابر بن حیان کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں. وہ میں آپ کو کیا بتاؤں. رائٹ برادران یہ وہ دو بھائی تھے جنہوں نے سب سے پہلے جہاز بنایا. یہ مسلم تھے. آئیے آپ کو عجیب بات بتاؤں. رائٹ برادران کے پیدا ہونے سے بھی 1000 سال پہلے مسلمان نے فلائٹ پرواز کر کے دکھائی تھی. اس کا نام بھی بتا دوں ابن فرناس. یاد رکھیں گے ابن فرناس سب سے پہلے جس نے انسان کو پرواز کا تخیل دیا تھا. میں نام تک اس کو گوگل کیجئے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہی یہود قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھے. یہی نصارہ پہلے بھی دنیا میں تھے. نہ لیبارٹریز تھیں نہ آپریشن تھیٹرز تھے نہ اینٹی بایوٹک بنی تھی نہ بنے ہوئے تھے نہ گاڑیاں تھیں نہ ٹرینز تھی نہ جہاز تھے نہ سیٹلائٹ کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب تب بنا ہے جب قرآن آیا ہے. اللہ نے دنیاوی تعمیر و ترقی کا سامان بھی قرآن میں رکھا. رب العالمین نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا. تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ سورج صرف تمہاری گندم کو پکانے آتا ہے. تم تو یہ سمجھتے تھے نا کہ چاول پکتا ہے سورج کی گرمی سے. رب العالمین نے آج ہمیں دکھا دیا کہ یہی سورج صرف گندم نہیں پکاتا چاول نہیں اگاتا. یہی سورج ہے جو لائٹس بھی جلا دیتا ہے. تمہارے ٹیوب ویل بھی چل پڑتے ہیں. اب تو گاڑیاں بھی آ رہی ہیں. آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے عزیز دوستو یہ ہمارا اور تمہارا کام تھا کہ ہم قرآن کو امام بنا کر اس سے رہنمائی دے کر آخرت بھی بناتے اور دنیا میں بھی ترقی کرتے نظر آتے. لیکن کیا کہوں پھر معذرت کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی. کیسے ہم سائنس میں آگے چلیں گے. ٹیکنالوجی ہم تو ٹائم ہی نہیں دے رہے نا قرآن. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناسا کے آفس میں ان کا لیکچر رکھا گیا تھا امریکہ میں اور وہاں ناسا کے جو داخلی دروازہ تھا اس پر قرآن کی یہ آیت لکھوا رکھی تھی وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے میرے بندے میں نے تیرے لیے مسخر کیا ہوا ہے. محنت تو کر. میں عرض کر رہا تھا عزیز دوستو روزہ بھی اللہ کا حکم لیکن رعایت ہے. نماز بھی اللہ کا حکم لیکن نرمی ہے. زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم لیکن اس میں بھی معافی ہے کہ اللہ کی طرف سے نرمی ہے. اگر اکٹھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے تھوڑی تھوڑی کر کے رسی. لیکن قرآن کا ایک حکم ہے جس میں کوئی نرمی نہیں. قرآن میں ایک حکم ہے جس میں کوئی رعایت نہیں. اگر اس حکم کو پورا نہ کیا تو کوئی معافی نہیں. وہ کون سا ہے وہ عرض کرتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. میری طرف سے فیصلہ کن بات. امر یأمر کا نہیں لفظ آیا یہاں. نماز کے لیے اللہ نے یأمر کا لفظ امر کا لفظ. روزے کے لیے یأمر امر. لیکن جب بات عقیدہ توحید کی آئی ہے اللہ نے بدل دی انداز بھی بدل دیا. حق تعالیٰ نے فرمایا قضا ربک میری طرف سے فیصلہ ہو گیا قابل ترمیم نہ قابل رعایت نہ قابل معافی. اللہ کیا فیصلہ ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ. اب یہ فیصلہ کن بات ہے. یہ
کے لیے کوئی اور مسجود نہیں، مسجود اللہ کی۔ ہم سب کی عبادت کے لیے معبود کون؟ نہیں یہ جواب ایسا تھوڑی آپ سے لے کر جاؤں گا، اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں، علالت کے باوجود آیا ہوں، اور آپ کو ایسے ہی چلا جانے دوں؟ کوشش تو کروں گا نا کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آمین، کوشش تو کروں گا، باقی اتارنے والی ذات فیصل کے دل میں اللہ کی اترے گی، اسی کے دل میں جس کے لیے وہ راضی ہو۔ حق تعالیٰ نے فرمایا قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور مسجود نہیں، کوئی علام الغیوب نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، الا ایاہ، کون ہے؟ اللہ ہی کہیے، ہی تاکہ بات پوری ہو جائے، سکہ بند عقیدہ ہو جائے، سٹمپ لگ جائے۔ اعلان کیجئے کہ ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کچھ لوگ بھی والے ہیں اور کچھ بھی والے، کچھ کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اس کے پیارے بھی کرتے ہیں، ساڑھا مرشد بھی کرتا ہے، قبر والا بھی کرتا ہے، فلاں مزار والی درگاہ بھی کرتی ہے۔ محمد نے 1400 سال پہلے، ادھر دیکھو میری طرف، میرے آقا نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر کپڑا لہرایا۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں مائک نہیں ہوتے تھے، ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں تھا، سپیکر بھی نہیں تھا، اشتہارات بھی نہیں تھے، تو جب کسی نے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے کپڑا لہرا دیا کرتا تھا۔ رحمت عالم نے جبل ابی قبیس پر، وہ جہاں سے آپ صفا شروع کرتے، صفا گئے ہیں آپ میں سے کون کون گئے ذرا آپ تو اٹھائیں، تو شوق کس کس کو ہے جانے کا؟ مولانا رفیع الدین صاحب کو جتنا شوق ہے اتنا آپ میں سے کسی کو۔ میں نے جنگ میں بھی سنایا تھا، آج پھر سناتا ہوں کہ سندھ میں ایک پروگرام تھا، وہاں بیان کے دوران ایک واقعہ آیا، تو میں نے پوچھا جی آپ میں سے شادی شدہ کون ہے؟ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ایک نوجوان دور بیٹھا تھا کونے میں، کرسی سے اٹھ کے دونوں ہاتھ اوپر کر دیا۔ میں نے کہا جی بہت بہت مبارک ہو، ہماری تو خیر سے، ہم تو خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں دوسری کے، آپ ماشاءاللہ جوانی میں 2 شادیاں۔ کہنے لگا نہیں مفتی صاحب 2 کہاں، ابھی تو 1 بھی نہیں ہوئی۔ تو بھائی پھر دونوں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ کہنے لگا جی مفتی صاحب شادی ہوئی نہیں ہے لیکن شوق بڑا ہے، شوق بڑا۔ ہاں تسی دسو کس کس نو شوق ہے جان دا کہ مکہ جائیے، مدینہ جائیے، عمرہ کر کے آئیے، حج کر کے آئیے؟ اجے بھی کوئی حد، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں نا انشاءاللہ۔ ہاں، اور میں کیا کروں عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں جب ہم عمرے کا یا حج کا ارادہ کرتے ہیں نا تو نظر ادھر نہیں جاتی، پہلے یہ پہ جاتی ہے، پہلے ادھر جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں پیسہ تو ہے نہیں عمرہ کیسے کریں، ہم سوچتے ہیں ریال تو ہے نہیں عمرہ کیسے کریں، پاؤنڈ تو ہے نہیں، ڈالر تو ہے نہیں، اور رب کعبہ کی قسم میرا ایمان یہ ہے ہمارا روپیہ عمرے پر نہیں لے کر جاتا، ہمارا رب عمرے پر لے کر جاتا ہے۔ اور جب وہ لے جانے کا فیصلہ فرما لے تو ہر آدمی بنائے گا، اسباب بھی وہی بنائے گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا مشاہدہ ہے، میں نے وہاں ایسے بھی دیکھے ہیں جو پاکستان میں ریڑھی چلا چلا کے عمرے کے پیسے اکٹھے کرتے رہے، اور یہاں ایسے بھی دیکھے ہیں جو کروڑ پتی ہیں، جانے کی توفیق نہیں، پیسے سے نہیں جاتا۔ میرے ابا جی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے چیونٹی کا، آپ لوگ بھی چیونٹی کو چیونٹی کہتے ہو؟ نہیں جی نہیں، اتنا بھی نادان مجھے نہ سمجھے، اتنا بھی ناواقف نہ سمجھے، کچھ وقت تبلیغ میں لگا ہوا ہے، آپ کے علاقے کی خاک چھانے بیٹھا۔ فرمایا بود مورے حوث داش کے در کا برست، ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، ایک پیلی نے اللہ سے عرض کی الہ العالمین ہوں تو چھوٹی سی، چھوٹا منہ ہے لیکن بات بہت بڑی ہے، آج تجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں،
حق تعالیٰ نے فرمایا مانگو نا میری پہلی کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگی یا العالمین میرا دل چاہتا ہے کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، بیت اللہ کے گرد دیوانی ہو کر چکر لگاؤں اور پھر زندہ واپس نہ آؤں، کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر مر جاؤں۔ لیکن کہنے لگی یا العالمین راستے میں صحرا بھی ہیں، سمندر اور دریا بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، راستے میں طویل و عریض مسافت بھی ہے، میں تو چھوٹی سی پہلی ہوں کیسے پہنچوں گی؟ رب العالمین نے فرمایا پہلی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے، تیرا کام تھا مانگ لینا، میرا کام ہے مان لینا، تیرا کام تھا دعا کرنا، میرا کام ہے عطا کرنا، تو نے اپنا کام کر لیا اب میں اپنا کام کروں گا۔ حق تعالیٰ نے ایک کبوتر کی ڈیوٹی لگائی، کس کی جی؟ کبوتر کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ اڑتے ہوئے جاؤ میری چونٹی کے پاس پہنچ جاؤ، دیر نہ کرنا ابھی اس کی دعا پوری نہ ہونے پائے، پہلے اس کی خدمت میں چلے جاؤ۔ وہ کبوتر اڑتا ہوا آیا، چونٹی کے قریب بیٹھ گیا، حق تعالیٰ نے فرمایا پیاری چونٹی بیٹھ گیا اس کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بن جائے گا۔ کیوں جی تورے والو تم بتاؤ نہ ذرا، پیسے کی ضرورت تھی؟ تھی؟ ذرا نہیں اتنا اونچا کہو نا کہ دل سے غیر اللہ سے ہونے کا یقین نکل جائے۔ پیسے کی ضرورت نہیں، اونچا کہو پیسے کی ضرورت نہیں، پیار کی ضرورت نہیں، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کسی انتظام کی ضرورت نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا پیاری پہلی بیٹھ گئی اس کے پاؤں پر، یہی تیری فلائٹ بن کر اڑ جائے گا۔ وہ چیونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو گیا، اڑتے اڑتے صحراؤں سے بھی گزر گیا، دریاؤں سے بھی گزر گیا، سمندروں کو بھی کراس کیا، پہاڑوں کو بھی سر کیا، جنگلات کو بھی عبور کیا، سیدھا مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا پہلی چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ چیونٹیوں کو لے جائے اور محمدیوں کو نہ لے جائے، تو کبھی مانگ کے تو دیکھو نا، کبھی مانگ کے تو دیکھو۔ رات کے وقت جب ساری کائنات سو جاتی ہے اللہ کے عطا کا در کھل جاتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے حل من سائل، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو، اپنے جیسے کمزوروں سے مانگتے پھرتے ہو، الیس اللہ بکاف عبدا، ارے میرے دربار میں تمہیں کوئی کمی نظر آئی ہے جو ادھر ادھر پھرتے ہو، آؤ میرے پاس، تمہارے مانگنے میں دیر ہوگی میرے دینے میں دیر نہیں ہوگی۔ جبل ابی قبیس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کپڑا لہرایا اور وہی پیغام امت تک پہنچایا جو پیغام آدم لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ آدم سے لے کر رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسل کی بھی یہی بات، اور مکہ والوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہو کر جو بات کی وہ بھی ہے، فرمایا قولوا لا الہ نا جی بزرگو الا اللہ، رہنے دو ذرا ایک منٹ صبر کرو، پہلے ذرا دل کا برتن صاف ہو جائے نا۔ ہاں ہم بھی تو گندے برتن میں کھانا نہیں ڈالتے، دودھ نہیں ڈالتے، کریم نہیں ڈالتے، سویٹس نہیں ڈالتے، پہلے برتن کو مانجتے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، لات سے کچھ نہیں ہوتا، منات سے کچھ نہیں ہوتا، عزا کے پیر پڑھنے کی ضرورت نہیں، حبل کے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی علام الغیوب نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، الا اللہ
نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے عزیز دوستو۔ اس لیے کہ اس وقت بھی دو گروہ بن گئے تھے، ایک گروہ کا سردار ابو جہل بنا، ایک گروہ کا سردار عقبہ بن ابی معیط بنا، ایک گروہ میں شامل عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ کرتا ہے لیکن اللہ بھی کرتا ہے، ہمارے بت بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ بن گیا جس میں ابو بکر تھا، دوسرا گروپ بنا جس میں علی المرتضیٰ تھا، دوسرا جس میں زید ابن حارثہ تھے، دوسرا گروپ بنا جس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ وہ کہنے لگے محمد سب غلط کہتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچائیوں کے نقیب ہیں، آپ کو دیکھ کر صداقت سمجھ میں آتی ہے، آپ کی زبان سے نہیں نکل سکتا، ہم اپنی عقل کو نہیں مانتے، ہم تو وہ مانتے ہیں جو محمد کہتا ہے۔ ہم آپ کے ایمان پر ایمان رکھیں گے، ہم آپ کے بتائے ہوئے عقیدے پر چلیں گے۔ اللہ بھی نہیں کہا، سب نے اللہ ہی کہا۔ تو آج جو اللہ ہی کہتا ہے وہ ابو بکر کی اقتداء میں، سبحان اللہ۔ آج جو اللہ ہی کہتا ہے وہ علی المرتضیٰ کا مقتدی بنتا ہے۔ آج جو اللہ ہی کہتا ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کی روحانی اولاد ہے۔ آپ کیوں شرماتے ہو یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے؟ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک، فیصلہ کن بات، کوئی رعایت نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی نرمی نہیں، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم سب کا معبود کون ہے؟ نہیں آج آواز آتی ہے، میں چاہتا ہوں عرش تک جائے، ابھی تو چھت تک نہیں گئی، میں چاہتا ہوں عرش تک جائے، ایسا تمہیں سبق یاد ہو جائے کہ جب اسرائیل آئے نا نزع کے وقت میں روح نکالنے، تو پوچھے مر رب کا، کون ہے تیرا رب؟ تو بے ساختہ زبان سے نکلے اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، مستقبل کی خبریں جاننے والا کون ہے؟ جب ہم مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، سارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں، سارے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، اس مشکل وقت میں کام آنے والا کون ہے؟ جب ہم دل کی گہرائیوں سے آنسو بہا کر اس کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل کو تسلی دے کر ہماری من کی مراد پوری کرنے والا کون ہے؟ جب ہم گناہ کر کر کے کو خفا کر بیٹھتے ہیں اور پھر شرمندگی ہوتی ہے اور ہم روتے ہوئے رب کے در پہ آتے ہیں تو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ خدا دینے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ اور یہ کوئی فیصل کی بات نہیں کہ اسے رد کر دیا جائے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ نے اپنا منصب بتایا، اللہ نے اپنا سٹیٹس بتایا، اللہ نے اپنا عہدہ بتایا، فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ کوئی تمہاری آنسوؤں کو مسکراہٹ میں نہیں بدل سکتا، تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا کون؟ اس میں وفا کرنا، توحید میں وفا کرنا عزیز دوستو، یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو سورۃ الفاتحہ میں ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ اور یہی وہ سبق ہے جو میرے ماں باپ نے اور آپ کے والدین نے بچپن میں ہی آپ کو پڑھا دیا، پتہ نہیں یاد رکھا کہ نہ رکھا، پتہ نہیں اس سبق کو آگے پہنچایا کہ نہ پہنچایا۔ میں کہا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر ہاتھ جوڑ کر، پہلی ملاقات ہے، میں نہیں چاہتا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، میں نہیں چاہتا کوئی سخت بات کروں، لیکن درد دل ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بچوں کا سارا وقت موبائل پر نہ گزرنے دو، کمپیوٹر کے حوالے نہ کرو، خدا کے لیے انہیں ٹی وی کے حوالے نہ کرو، خدا کے لیے انہیں سارا وقت کیبل اور وی سی آر پہ نہ گزارنے دو، کچھ وقت
वक्त अपने साथ बिठाया करो, अल्लाह के बारे में बताया करो, रसूलुल्लाह के बारे में बताया करो, अबू बकर और उस्मान और अली के बारे में बताया करो, तलहा और जुबैर हसन हुसैन के बारे में बताया करो। अगर तुम नहीं बताओगे रब्बे काबा की कसम कोई नहीं बताएगा। क्या करते हो? उनकी 2 वक्त की रोटी की फिक्र करते हो, उनकी आखिरत की फिक्र नहीं करते। क्या करते हो? रात को सोने से पहले अपने बच्चों को अपने साथ बिठाया करो, उन्हें बताया करो हमारा रब कौन है, उन्हें बताया करो उसकी क्या ताकत है, उसकी सुप्रीमेसी क्या है, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट क्या है। हम रोजाना क्यों नमाज में सूरह हमसे पढ़वाता है, सूरह नास क्यों नहीं पढ़वाता, सूरह कौसर क्यों नहीं पढ़वाता, सूरह बकरा क्यों नहीं पढ़वाता? सूरह फातिहा में क्या है ऐसा कि वो हर वक्त हमें याद करवाता रहता है कि भूल न जाना, फजर में आना फिर भी याद रखना, जोर में आना फिर भी याद रखना, असर में आना फिर भी याद रखना, मगरिब इशा में भी नहीं भूलना। अरे सोते सोते भी सुबह फजर से पहले उठकर तहज्जुद में आना तो भी याद रखना, इय्याका नअबुदु माबूद भी कोई और नहीं है, मुश्किल कुशा भी कोई और नहीं है। और अगर इतना कुछ नहीं समझा सकते हो तो कम से कम बच्चों को कलमा तो सिखाया। वो भी हमने अपने कारी साहब के जिम्मे, तो कारी साहब ट्यूशन पढ़ाएंगे तो वो सिखाएंगे, ठीक है, वो भी सिखाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं आपसे अपनी जिंदगी को सामने रख के कह रहा हूं, याद रखना, जो बच्चे माँ बाप से सीखते हैं मरते दम तक नहीं भुलाते। सही है, बेशक। हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे, जिनसे मैंने ग्रेजुएशन की ट्यूशन पढ़ी, बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप करते हैं। पता नहीं समझे हो कि नहीं समझे? अपनी जवानी तो हम गुजारे अपनी मनचाही, और जब बच्चा जवान होने लगे तो उठा ले डंडा। नहीं, जैसी जवानी तुम औलाद की देखना चाहते हो वैसी अपनी बनाओ। सही है, बेशक। बच्चों के लिए आइडियल आप बने ना सबसे पहले। सही है। मेरा बच्चा है छोटा अहसन, 7 साल की उम्र है, मैं जुम्मे के रोज इमामा बांधने खड़ा होता हूँ शीशे के सामने, तो वो भी अपनी अम्मा का दुपट्टा उठा के बांधना शुरू करता है। बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप कहते हैं। तो कम से कम रात को अपने बच्चों को साथ बिठा के कलमा तो पढ़वा दिया करो। सही है। कलमा तो वही पढ़ाएंगे ना जिन्होंने खुद आए। वो एक चौधरी साहब ने सुन ली बात किसी मौलवी साहब से कि किसी गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ा दो तुम्हारी जन्नत पक्की। मैंने लगा लो ऐ केड़ी मुश्किल बात। घर गया बंदूक उठा लिया। क्या उठा लिया जी? बंदूक। चला गया बाजार, एक हिंदू बैठा था दुकान पे, कहने लगा ओए हिंदू के बच्चे चल कलमा पढ़। उसने कहा चौधरी साहब खैर थे यार, आप मुसलमान हैं, आप कलमा पढ़े, मैं तो हिंदू, मैं क्यों कलमा पढ़ूं? मैं जो कह रहा हूँ नहीं मैं कोई कलमा नहीं पढ़ता। चौधरी साहब तो फिर चौधरी साहब थे। पकड़ा उसको गरीबान से, खींचा उसको दुकान से बाहर, रखा उसको जमीन पर, रखा उसके सीने पे पांव और माथे पर बंदूक की नाली। पढ़ता है या फिर चलाऊं गोली? चौधरी साहब गोली ना चलाओ, कलमा पढ़ा दो। मैं क्यों पढ़ाऊं, आप ही पढ़। जी जे मैनू आंदा हुंदा ते मैं मुस्लिम तुसी पढ़ाओ ते मैं पढ़ा। चौधरी साहब ने बंदूक पीछे की दिखाता यार कलमा तो मैनू भी कोई नहीं आता। कहीं इस वजह से तो नहीं हम बच्चों को टाइम देने वाले कि हमें नहीं पता अबू बकर उमर उस्मान अली कौन है। कहीं हम अपनी जहालत में अपने बच्चे का नुकसान तो नहीं कर रहे। सलाम पेश करता हूं अता खान को जिसने अपनी बेटी को तर्जुमा कुरान पढ़ने के लिए मुकर्रर किया। सलाम पेश करता हूं उन 2 बच्चों के वालिदैन को जिन्होंने आज कुरान अपने सीने में महफूज किया, कि उन्होंने बच्चों की दुनिया की भी फिक्र की है और आखिरत की भी फिक्र की है। सही है। इसलिए आप भी अजीज दोस्तों, वो सबक जो माँ बाप ने आपको अपनी गोद में सिखाया था, आप भी अपनी औलाद को सिखाया करें। छोटे बच्चों को अपने कंधे पर रात को ले लिया करें, उन्हें अपने सीने से लगा लिया करें और उनको कहलवाया करें ला इलाहा इल्लल्लाह, आपकी आवाज बता रही है सबक कितना याद किया हुआ। मैं कहा करता हूँ जो हिफ्ज़ के बच्चे होते हैं जो कुरान हिफ्ज़ करते हैं, जिस दिन बच्चे को सबक याद होता है इतनी ऊंची आवाज से सुनाता है दूसरे मोहल्ले तक आवाज है, और जिस दिन थोड़ा सा सबक हो, याद ना हो, भूल गया हो, तो फिर उस्ताद कभी इधर से काम खींचता है, इधर जालिम ऊंचा तो पढ़ो, कुछ समझ ही नहीं आ रही।
تو میں کان تو نہیں کھینچ سکتا، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جددوا ایمانکم، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اس پر گناہوں کا میل آ جاتا ہے، اس پر نافرمانیوں کی گرد و غبار آ جاتی ہے، ریفریش کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیف نجدد ایمان، اللہ کے رسول کیسے ایمان تازہ ہوگا، وہ میل کیسے اترے گی؟ رحمت عالم نے فرمایا اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، لگاتار کہا کرو، تسبیح پر گننے کے بجائے بے شمار کہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوشش کیجئے دل سے آواز نکل آئے۔ رحمت عالم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے دل کی گہرائی سے گواہی دے دی لا الہ الا اللہ، جنت اس پر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ گھبرا کے نہ پڑھو، شرما کے نہیں پڑھو، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں، آنکھیں بند کر لیجئے، دل کو اللہ کے حوالے کر کے پڑھیے لا الہ الا اللہ، کبھی زندگی رہی یا علماء سے میں گزارش کرتا ہوں وہ اس کو پورا کریں، مضمون کو سورہ فاتحہ کا مکمل جو سوال جواب ہے وہ آپ تک پہنچائیں، لیکن کلمے کا ترجمہ بھی یاد رکھیے گا، رکھیں گے نا؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہی ہے ایمان آپ کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مسجود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی علام الغیوب ہے؟ تو یہ جو کوئی نہیں ہے، یہ فیصل اکیلا کیوں کہے؟ آپ میرے ساتھ مل کر کیوں نہ کہیں اور اتنا اونچا کہیں کہ آپ کے پورے جھمٹ میں آواز گونج اٹھے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے عزیز دوستو قرآن کریم کا وہ بنیادی ایگریمنٹ جو ہمارا اور اللہ کا ہو گیا ہے، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ الہ العالمین، ہم وعدہ کرتے ہیں سر کسی اور کے آگے نہیں جھکائیں گے، ہاتھ کسی اور کے آگے نہیں پھیلائیں گے، جھولی کسی اور کے آگے نہیں پھیلائیں گے، اور ہاتھ کا سوال کسی اور
کہیں گے ہمیں رزق دینے والا بھی تو، ہمیں اولاد دینے والا بھی تو، ہمارا سجدوں کے قابل بھی تو، ہماری عبادت کے لائق بھی تو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہ بھی اللہ سے وعدہ کر لیا مشکل جتنی بھی آ جائے، کہیں کیوں نہ ہو، ناگوار کیوں نہ ہو، ہم تنہا کیوں نہ ہو، ساری کائنات ہمیں چھوڑتی ہے تو چھوڑ جائے، ہم تیرا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ہمارے آنسو بھی تیرے لیے، ہماری عاجزی بھی تیرے لیے، ہماری تواضع بھی تیرے لیے، ہماری گریہ وزاری بھی تیرے لیے۔ یہ ہے ایگریمنٹ، یہ ہے معاہدہ، اگر یہ پورا کر دیا تو بات بن گئی عزیز دوست۔ یہ قرآن کریم کا پیغام ہے، یہ قرآن کریم کا جو میں نے کوشش کی ہے آج آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی قرآن کی یاری نصیب فرمائے، اللہ ہماری اولاد میں سے ہر ایک کو قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا، آخری بات کروں، ہر مسلمان جس کو اللہ نے رزق عطا کیا اس کو چاہیے کہ وہ کچھ نیکیاں ایسی بھی کر لے کہ جس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہمارا مزاج تو یہ ہے نا، یا تو شیطان ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر کرنے لگے تو پھر وہ لے آتا ہے سیلفی۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں کس کے لیے؟ تو وہاں پہ بیت اللہ کے ساتھ سیلفی لینے کا کیا مطلب؟ یا آپ لیں درخت کے ساتھ لیں، آپ لیں اپنے گھر میں لیں، سمجھ بھی آتی ہو۔ یہ تو ایسی ہے جیسے بندہ سجدے میں گیا ہو مولانا صاحب اور سجدے میں جائے، اچھا لگے گا؟ خدا کا خوف کرو یار، ہر جگہ کے آداب ہوتے ہیں، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام پیش کر رہے ہیں، ساتھ اپنی ویڈیو انا للہ و انا الیہ، یعنی وہ تو ایسا مقام ہے جہاں جبرائیل بھی ادب سے حاضر ہے۔ تو جبرائیل نگاہیں اٹھانے سے ڈرتا، اور ہم وہاں اتنے بے باک ہو جائیں، کیا ہم اس قابل تھے کہ نبی کے سامنے منہ اٹھا کے پیش ہوں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اتنے ہو گئے کہ نبی کے سامنے سر اٹھا کے پیش ہوں؟ رب کعبہ قسم میں جب اپنے گریبان میں دیکھتا ہوں میں تو نبی کے سامنے پیش ہونے کی جسارت ہی نہیں کرتا، یہ تو ان کا حکم ہے کہ میرے پاس آؤ، تو ہم جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی عجیب روایت ہے عزیز دوست، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو آخری میسج دیا نا، وہ کیا وہ سناؤں آپ کو؟ رحمت